اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ابراہیم وہ ہے کہ جو حلیم ہے، بردبار ہے. لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی کی، لیکن انہوں نے کبھی بھی انتقام لینے میں جلدی نہیں کی. دوسرے کو موقع دیا ہے، توبہ کر لیں، معذرت کر لیں. ہمیں اپنے اندر یہ پسند پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم ابراہیم کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنا لو. اگر زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہو، کتنے لوگوں سے زندگی میں انتقام لیں گے، قدم قدم پر لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ رشتہ داروں میں ایسے ہوتے ہیں جو زیادتی کرتے ہیں، دوستوں میں ایسے ہوتے ہیں جو زیادتی کرتے ہیں. لوگ اپنے مفادات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اس وقت اعلیٰ ترین وصف یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو مد نظر رکھا جائے کہ وہ سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے کہ حلم اور بردباری کا مظاہرہ کیا. دوسرا وصف یہ فرمایا کہ اب ابراہیم رحیم المزاج. رحیم المزاج کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسروں کی غمخواری کے اندر بلب رہتا ہے، آہ و فغاں کے اندر مبتلا رہتا ہے، ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہے. میں صرف ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وصف کیسا ہے اور اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. اللہ کو ایسے بندے کتنے پسند ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام رحیم المزاج ہے. یہ واقعہ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے، آگے جا رہے تھے وہ فرشتے تاکہ قوم لوط کو تباہ کر دیں، اللہ کا حکم یہ تھا. لیکن رستے میں حضرت ابراہیم کے پاس سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں. سارا واقعہ آپ لوگ وہاں سے سنا، کس طرح انہوں نے ان کے لیے بچڑا ذبح کیا، ان کی مہمان نوازی کرنے کی کوشش کی، اور کس طرح ان کے ساتھ وہ مسافر سمجھ کر ان کے ساتھ انہوں نے بڑا مہربانی اور محبت والا سلوک کیا. اور کب پھر جب وہ بات کھلی کہ یہ تو انسان نہیں، یہ فرشتے ہیں جو انسانی روپ پہ آئے، اور پھر ان فرشتوں نے جب بتایا کہ اللہ نے ہمیں آپ کے لیے بھیجا ہے کہ آپ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دیں، اور ہم آگے جا رہے ہیں. آگے کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کو آج صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. بس یہ بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کس طرح رحیم المزاج تھے کہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اللہ کیا تو اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دے؟ اگرچہ اس قوم کے اندر تیرے 50 نیک بندے ہی موجود ہوں تو کیا تب بھی تو اس کو تباہ و برباد کر دے گا؟ یہ پورا واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں جس کا خلاصہ کر رہا ہوں، یہ کتاب پیدائش، یہ بائبل جو ہے ہولی بائبل جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے دو حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. اس کا اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے یہ 39 کتابوں پر مشتمل ہے، اور اس میں تورات، پہلی 5 کتابوں کو تورات کہا جاتا ہے. اور پہلی 5 کتابوں میں سے جو پہلا چیپٹر یا پہلی کتاب اس کا نام ہے کتاب پیدائش. اس کے 18ویں باب کی آیت نمبر 23 تا 32، یہ جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اس کے اندر یہ پورا واقعہ ہے. ذرا خلاصہ آپ سنیے اس کا واقعے کا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابراہیم کتنے بہتر. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، یا الہی کیا قوم لوط کو تباہ کر دے گا، ساری قوم کو ختم کر دے گا، جبکہ تو اس میں 50 بھی نیک آدمی ہو تو کیا پھر بھی تو اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی ابراہیم، اور اس میں 50 بھی نیک لوگ ہوئے نا، تو ٹھیک ہم نے تیری بات مانی، ہم اس قوم کو چھوڑ دیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اللہ سے استغاثہ کیا، اللہ ہو سکتا ہے 50 ماہ، ہو سکتا ہے 5 کم، تو کیا تو پھر ان کو معاف نہیں کرے گا؟ تو اللہ کی طرف سے وہی آئے کہ ابراہیم اگر اس میں 5 کم 45 بھی ہوئے تو جاؤ، ہم نے تب بھی تمہارے اس استغاثے کی وجہ سے اس درخواست کو قبول کیا اور ہم نے ان کو معاف کیا. عرض کرنے لگے، اللہ میں نے شاید تھوڑی جلدی
वही आगे इब्राहिम अगर 40 भी हुए तो चलो तब भी छोड़ो। कहने लगे कि अल्लाह मैं एक दफा फिर कुछ अर्ज करना चाहता हूं, अगर उसमें 40 की बजाय 30 तो अल्लाह ने कहा चलो फिर भी माफ करो। अल्लाह 30 हो सकता है ना पूरे हो, अगर उसमें 20 हुए तो फिर तो माफ नहीं करेगा उन 20 की वजह से। तो अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल हुई कि ए इब्राहिम अगर 20 भी हुए तो तब भी जाओ, तुम्हारे इस तरले की वजह से, इस दरखास्त की वजह से, इस इस्तिगासे की वजह से हमने पूरी कौम को माफ किया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अंदाजा किया कि लगता है कि इतने भी नहीं। अर्ज किया अल्लाह मैं थोड़ी जल्दी कर गया, हो सकता है कि 20 ना हो और उसमें 10 होगी फिर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इब्राहिम जाओ, अगर उसमें 10 लोग भी हुए तो हमने तब भी कौम लूत को माफ किया। ये पूरा वाक़या जो है ये बाइबल किताब पैदाइश 18वां बाब और आयत नंबर 23 का 32 में ये वाक़या तफसील के साथ मौजूद है। मैं सिर्फ इस वाक़े से ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप अंदाज़ा करें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बावजूद इसके कि ये समझते हैं कि कौम लूत बड़ी बदबख्त कौम है, कि पैगंबरों को झुठलाया है, गुनाहों के अंदर मुब्तला है, इनके गुनाह ऐसे हैं कि बाकी इन पर पत्थरों की बारिश की जाए, लेकिन फिर भी वो अपने रब की बारगाह में इस्तिगासा करते हैं कि अल्लाह चलो ये गुनाहगार है, हो सकता है ठीक हो जाए, जो इस वक्त नेक लोग हैं उनकी वजह से सबको माफ फरमा दे, अल्लाह सब पर अपना करम और फजल फरमा दे। तो वो आखिरी दर्जे तक जो है अल्लाह की बारगाह में रहम की भीख तलब करते रहे, किन के लिए? उन गुनाहगारों के लिए, गुनाहगारों की बस्ती। अब मैं अपने आप से आपसे सवाल करूँ, हम में से कितने लोग हैं कि जो अपने रिश्तेदारों की गलतियों को माफ करते हैं? मैं अक्सर एक बात अर्ज किया करता हूँ, ये नहीं कहता कि सारे रिश्तेदार अच्छे नहीं होते, लेकिन ये अक्सर ऐसे ही होते हैं, इसलिए कि वफादार टकराते हैं, लेन देन के मसाइल खड़े होते हैं, तो रिश्तेदार अच्छे नहीं होते। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुमने उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना है। तुम्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाते हुए उनके लिए रहीमुल मिजाज बनना है। उनकी गलतियों को, कोताहियों को भूल कर ये देखो कि इसमें कौन कौन सी खूबी है। हर बंदे में अल्लाह ने कुछ खूबियां भी रखी। हमारी नजर जब भी जाती है इंसानों की गलतियों की तरफ जाती है, हमारे अंदर दूसरों को तस्लीम करने का, एतराफ करने का हौसला ही नहीं है। लोग किसी अच्छे आदमी की अच्छाई को बयान करना पसंद ही नहीं करते। ये बड़े हौसलामंद लोगों का ज़र्फ और वसफ है, वरना लोग इस मामले में बड़े कंजूस होते हैं। तो अपने अजीज़ों कारब को, दोस्तों को, इर्द गिर्द के लोगों को देखिए और उनकी अच्छाइयों की तरफ तवज्जो कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या, इसमें एक और बात भी बड़ी अहम है। पता चला कि अगर घर में, बस्ती में, शहर में, गाँव में थोड़े बहुते भी नेक लोग हों, अल्लाह उनकी वजह से माफ़ी अता फरमाता है। इसलिए हम अगर गुनाहगार हो तब भी हमें उन नेक लोगों को हमेशा कदर की निगाह से देखना चाहिए। साहिब किरदार शख्स की जो अजमत है उसको दौलत पर मत तोलिए, साहिब किरदार शख्स की उसकी किरदार की वजह से हमें इज्जत करनी चाहिए। इसलिए कि उन लोगों की वजह से अल्लाह हमारी बस्तियों पर अपना रहम और करम नाज़िल फरमाता है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका ये वसफ कि वो अव्वाब, वो बड़े ही रहीमुल मिजाज है। और तीसरा वसफ ये है मुनीबुन, यानी रकीकुल क़ल्ब। छोटी छोटी बात पर आदमी की आंखों से आंसू जारी हो गए, ये अल्लाह से ताल्लुक़ की निशानी होती है। कभी रात की तन्हाइयों में, कभी दिन के उजालों में देखते हुए कि किसी इंसान पर जुल्म हुआ है। मैं इंसान पर बहुत बड़ी बात है, मैं कहता हूँ किसी जानवर पर भी जुल्म हुआ है, तो इंसानियत ये है कि उसका मातम होना चाहिए। मातम जरा सही मतलब लीजिएगा, आगे बहुत बात है, कहीं टूटा मतलब ऐसा मतलब दुख तकलीफ कि जानवर भी फजूल में क्यों मारा जाए। इंसान तो बड़ी दुख की बात है
رقیق القلب کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس طرح رقیق القلب تھے کہ دوسروں کے لیے بھی اپنے لیے بھی ہر لمحہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں اور ان پر وہ خشیت اور وہ خشوع اور خضوع اسی انداز میں طاری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان ابراہیم حلیم اواب منیب، اے لوگوں میرے ابراہیم وہ ہیں کہ جو حلیم بھی ہیں یعنی بردبار، اواب یعنی رحیم المزاج، اور منیب جو کہ رقیق القلب ہے۔ اور ہمیں حکم کیا ہے کہ یہ ہے ابراہیم اور تم ان کی سیرت کو اپنی زندگی پر نافذ کرو، اپنے کردار کو ان کے اوصاف کے اندر رنگنے کی کوشش کرو۔ ایک اور بات، ایک اور آیت، اور اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور وصف قرآن مجید نے دو وصف ایک آیت کے اندر ذکر فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ میں شاید مجھے آج کے حالات کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعارف قرآن نے کیا دیا ہے کہ جب کچھ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم، یہ یہود و نصارہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ دوسرے لوگوں مسلمانوں کو بھی اور عام لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پالو۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور کہتے تھے وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پالو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کر دیا، فرمایا قل یا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجیے کہ یہودی اور نصرانی ہونے میں ہدایت نہیں، بلکہ ملت ابراہیم کی پیروی میں، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں ہدایت ہے۔ وما کان من المشرکین، نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے۔ غور کرنا ہے آپ نے ذرا اس آیت پر اور اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش فرمانی ہے۔ دوسری آیت میں بات کو مزید واضح کرتی ہے کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو راست رو اور سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یاد رکھیے کہ ہر دور میں دین ایک ہی رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دین کون سا تھا؟ اسلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اسلام، موسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام۔ قیامت کے دن جو دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا وہ کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف ایک ہی اور اس کا نام ہے اسلام۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس بنیادی نقطے کو آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ یہودی انہوں نے اسلام کو منیمائز کر دیا، ایک گروہی عصبیت کا شکار ہوئے وہ لوگ۔ اسلام کا نام کیا رکھ دیا؟ یہودیت، شخصیت کی طرف منسوب کر دیا۔ اسلام کا نام عیسائیت اور مسیحیت رکھ دیا۔ یاد رکھیے کہ جب دین کو کسی نسلی، گروہی یا شخصی عصبیت کے ساتھ منسوب کر دیا جائے گا تو دین اپنے گلوبل ویژن سے محروم ہو جائے گا۔ آپ وہ دین عالمگیر نہیں ہے بھائی، وہ علاقے کی طرف منسوب ہو گیا نا۔ عالمگیر چیز کسی فرد کی طرف منسوب نہیں ہوتی۔ یہ محمدنزم کی اصطلاح بھی ہماری نہیں ہے، یہ یورپ اور مغرب کے مستشرقین نے اسلام کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی تھی۔ محمدنزم، یہ محمدنزم نہیں ہے، اگرچہ معنی کے اعتبار سے یہ غلط نہیں ہے، لیکن ہم اسلام کا تعارف
دین محمدی کے طور پر نہیں کروائیں گے. جب بھی اسلام کا کام کروائیں گے اللہ کے دین کے طور پر کروائیں گے، اگرچہ وہ بھی غلط نہیں. یہ تحریک نظام مصطفیٰ کا جو ہماری سیاسی تاریخ میں ذکر آتا ہے یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ محدودیت ہے اسلام. آپ تحریک نظام مصطفیٰ کی بجائے اگر یہ کہیں تحریک نظام اسلام تو یہ اس چیز کا اعلان ہے کہ آپ اسلام کو ایک گلوبل دین سمجھتے ہیں. یہودیت محدود ہوگی ایک نسل تک، عیسائیت محدود ہو گئی ایک گروہ تک، ہندو مذہب محدود ہو گیا ایک علاقے تک، کیونکہ ان کی نسبتیں یا علاقے کی طرف ہے یا شخصیت کی طرف ہے. اور ہمارا دین جو ہمیں عطا کیا گیا پیغمبر علیہ السلام کی وساطت سے، وہ نہ کسی شخصیت کی طرف منسوب ہے اور نہ کسی علاقے کی طرف منسوب. اس لیے یہ دین گلوبل ہے، یہ عالمگیر دین ہے. اگر ہم اس کا نام بریلویت رکھ دیں، اس کا نام دیوبندیت رکھ دیں، اس کا نام اہل حدیثیت رکھ دیں، اس کا نام تشیع رکھ دیں، تو آپ یقین جانیے کہ آپ نے اس دین کو بالکل محدود کر دیا ہے اور اس دین کی عالمگیریت کا گلا اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا. باتیں سب ہیں لیکن آپ کو برداشت کرنی پڑے. میں کسی بریلویت کو نہیں جانتا، ہاں امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ضرور جانتا اور ان کی قدر بھی کرتا، ان کے فتاوی اور ان کی علمی عظمت اور بزرگی کو بھی جانتا اور اس کا اعتراف بھی کرتا ہوں. میں کسی دیوبندیت، وہابیت، اہل تشیع میں کسی کو نہیں جانتا. ہاں ان گروہوں کے اندر جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں میں نے ان کو پڑھا بھی ہے اور ان کا قدردان بھی ہے، لیکن بطور دین کے میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا. بطور دین کے میں صرف ایک ہی جانتا ہوں اور وہ ہے اسلام، جس کے بارے میں میرے رب نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مرنا تو صرف اور صرف مسلمان ہی مرنا. اب اگر اس گروہی رسمیت سے آپ اٹھ کر دین کو قبول نہیں کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ اس دین کو بالکل محدود کر دیں گے، اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں. یہ باتیں آپ کو میری بڑی عجیب و غریب لگیں گی جو میں کر رہا ہوں، لیکن یہ عجیب و غریب باتیں کرنے کے لیے ہی تو میں یہاں پر تشریف فرما ہوں کہ آپ وہ بات عرض کروں آپ کی خدمت میں جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں. یہ بالکل نامناسب ہوگا اور ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ پاکستان کے، ہندوستان کے اور برِ صغیر کے لوگ یہاں سے جاتے ہیں یورپ اور مغرب کی طرف، وہ بیچارے وہاں جا کے بھی مسلمان بننے کے لیے بجائے بریلوی ہوتے ہیں، وہاں جا کے بھی وہ وہابی ہوتے ہیں، وہاں جا کے وہ دیوبندی اور شیعی ہوتے ہیں. تو ہمیں اس تقسیم کو صرف اس حد تک قبول کرنا چاہیے، اس حد تک قبول کرنا چاہیے کہ مجھے اس جو کہہ لیجئے کہ ایک مکتب فکر ہے، اس کی جو دین کی تعبیر ہے مجھے اس سے اتفاق ہے. بھائی امام ابو حنیفہ انہوں نے وہ دین نہیں جانتا، وہ ایک مذہب ہے. دین کل ہے اور مذہب اس کا جز ہے. مذہب کا مطلب دین نہیں ہے، دین کی تعبیر ہے. اگر آپ کا ایک تعبیر کے ساتھ اتفاق ہے، آپ اس کے دلائل سے مطمئن ہیں، تو آپ اس کے مطابق اپنی عبادت کریں. اور اگر کوئی دوسرا شخص کسی دوسری تعبیر کے ساتھ متفق ہے تو اسے یہ حق دیں کہ وہ اس کے مطابق عبادت کرے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر عظمت پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے. یہ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. یہ بڑی ایک علمی بحث ہے. 204 ہجری میں امام شافعی کا انتقال ہوا اور یہ شاگرد تھے امام محمد اور امام قاضی ابو یوسف کے، اور امام محمد اور امام قاضی ابو یوسف کا انتقال ہوا 185 اور 199 میں، اور یہ شاگرد تھے حضرت امام ابو حنیفہ کے جن کا انتقال 150 میں ہوا. یہ پورا شجرہ نسب ہے. پھر آپس میں اختلاف بہت باعث رحمت ہے. انتشار سے منع کیا گیا ہے. اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، اختلاف علمی اختلاف.
इमाम अबू हनीफा की कब्र पर गए। आपको पता है शाफी रफ़ा जैन करते हो, तो उन्होंने वहां रफ़ा जैन नहीं किया। लोगों ने कहा कि बड़ी अच्छी 2 रकात नफल पढ़े और रफ़ा जैन नहीं किया। लोगों ने कहा कि आप तो रफ़ा जैन की कायल है, आपने रफ़ा जैन नहीं किया। उनके अल्फाज जो हमारी सीरत की किताबों में आते हैं वो ये है कि उन्होंने कहा कि हया अबी हनीफा, मैंने मेरा मौक़िफ़ तो वही है, लेकिन आज मैंने अबू हनीफा की कब्र पर हाज़िरी दी तो उनका हया करते हुए आज मैंने उनकी ताबीर दीन के मुताबिक रोज़ किया। आप अंदाज़ा फरमाएं, ये वो 2 बड़े इमाम हैं जिन पर आज पूरी दुनिया खड़ी है। भाई ये हमारा जो इस तरह की तकसीम है, ये तकसीम ऐसी नहीं है कि जिसके साथ हम अपना तारुफ करवाएं। लोग पूछते हैं हमें आप कौन है, बल्कि आप तो रिश्ते नाते तय करते हुए भी पूछते हैं कि आप प्रेमी हैं, देवबंदी हैं, या अहले हदीस हैं, या क्या है, या क्या है। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ अल्लाह ताला ने क्या करवाया कि मा काना इब्राहीम यहूदियों वला नसरानिया। ऐ लोगों, इब्राहीम ना यहूदी थे ना नसरानी थे, वो एक ग्लोबल विजन की मालिक शख्सियत है, वो आलमगीरियत के नंबरदार हैं। अगर तुम उनकी फिक्र को किसी शख्सियत की तरफ मंसूब करोगे, किसी इलाके की तरफ मंसूब करोगे, तो तुम गोया कि उनकी उस आलमगीरियत को महदूदियत के अंदर तब्दील कर दोगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ ये है कि वो हनीफ मुस्लिम, वो यकसू और अल्लाह के सामने झुकने वाले मुस्लिम। और मुझे और आपको हुक्म क्या है, वला तमुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ना मरना सिवाय इसके कि तुम मुसलमान हो। अब ये मैंने और आपने फैसला करना है कि हमने बैसियत मुसलमान ये जिंदगी गुजार कर रुखसत होना है, या ये ठप्पा लगवा के जाना है कि जी मैं बड़ा मुतस्सब किस्म का बरेलवी हूँ, जो बंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, शिया हूँ। हाँ, अगर मेरी असबियत है वो भी मुस्बत मामले, वो सिर्फ इस्लाम के लिए। बाकी ये जितनी चीज़ें हैं ये असल में फहम दीन है, दीन नहीं है। मेरी बात को जुमले गुजरा करो, दीन इस्लाम है, ये फहम दीन है। कोई किसी दूसरे ताबीर से मुतमिन है, कोई किसी दूसरी ताबीर से मुतमिन है। भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाने का तकाजा ये है कि मैं और आप सारे हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का इस अंदाज में मुताला करें कि उनकी ज़िंदगी को अपने लिए नमूना बनाएं। और आज का पैगाम यही है कि इस फिरका वाराना और रूही असबियत से निकल कर दीन इस्लाम का झंडा बुलंद कीजिए। अल्लाह ताला